الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، ہمارا رازق ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے۔ ہماری عزت و ذلت، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری موت و زندگی، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ بعد ازو بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، حکیم الامت ہے، آخری نبی ہے، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے۔ اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ بھی مساجد کی اہمیت، فضیلت اور اس کے کردار کے تعلق سے ہوگا۔ پچھلے خطبے میں آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد صرف 2 رکعت 3 رکعت یا 4 رکعت کی نماز کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ ایک طرف نماز ہو رہی ہے تو نماز کے بعد ذکر و اذکار بھی ہو رہے ہیں، اصحاب صفہ کی شکل میں جوان بوڑھے وہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں، کہیں اور دوسری جگہ پر بیٹھ کر کوئی قرآن سمجھ رہا ہے، کوئی نبی کی بات اور حدیث پہ غور و فکر کر رہا ہے، کوئی اور دینی باتوں میں کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کسی کی خبرگیری کر رہا ہے، کوئی اللہ سے سرگوشی اور مناجات میں مشغول ہے، کوئی نوافل پڑھنے میں مشغول ہے۔ ایک طرف اسی مسجد سے وفود کو بھیجا جا رہا ہے، دوسری طرف آنے والے وفود کا استقبال کیا جا رہا ہے، غریبوں، سماج کے بیواؤں اور کمزور طبقے کی خبرگیری رکھی جا رہی ہے اور یہیں سے ان کو مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ جنگوں کی تدبیریں، سماج اور معاشرے کی اصلاح کی تدبیریں اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کرتے تھے۔ کوئی غریب وفد آتا تھا تو ان کو دین سکھلانے کا جو مرکز تھا وہ مسجد ہی تھی۔ ان کے لیے اگر کچھ چندہ جمع کرنا ہوا، ان کی مدد کرنی ہوئی تو مسجد ہی میں اعلان کر کے، مسجد ہی میں جمع کر کے مسجد سے ان تک پہنچا دی جاتی تھی۔ کوئی مہاجر آ رہا ہے، اس کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں بن رہا ہے تو مسجد میں اس کے رہنے کا انتظام کیا جاتا تھا۔ کوئی زخمی ہے، جنگوں میں زخم کھا گیا ہے یا یوں ہی بیمار ہے، گھر پہ رہنے کی جگہ نہیں تو مسجد میں لا کر کے اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی تھی۔ اس طرح سے 20 کردار ہوتے تھے، اور غور کیا جائے تو سماج کا ہر فرد، معاشرے کا ہر طبقہ مسجد سے جڑا ہوتا تھا، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے بوڑھے ہوں،
کوئی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی تعلیم سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی اور کسی کام کے لیے آ رہا ہے، کوئی فرد مسجد سے دور نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کا یہ گھر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین ٹکڑا کہا ہے، کامیابی کا راستہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اسے مسجد سے ہو کے گزرتی ہے۔ جب تک مسجدوں سے ہمارا رشتہ، قوم کا رشتہ، مسلمانوں اور ایمان والوں کا رشتہ مضبوط تھا، وہ عروج پہ تھے، ترقی پہ تھے، اللہ کی نظر میں محبوب تھے، جہاں بانی کی۔ لیکن جب رشتہ کمزور ہوا، بچوں کو ہم نے مسجد میں آنا منع کر دیا، عورتوں کے دروازے بند کر دیے، آدھے سے زیادہ آبادی کو اللہ کے گھر سے محروم کر دیا، وہیں سے دھیرے دھیرے ہم پستی کے شکار ہو گئے۔ جو کردار تھا اس کردار کو محدود کر دیا، صرف نمازوں تک چیزیں ہم نے سمیٹ دی، بہت ہوا تو سپارہ قاعدے کے لیے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھا دیا، باقی جو 20 کردار تھے سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے، ترقی کے لیے، جو مسجد کے ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار متعین کیے تھے، وہ کردار جب ہم نے بند کر دی تو ہمارے یہاں پستی اور ذلت آنی شروع ہو گئی۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن دنیا میں آتی ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہے، اللہ کے گھر کی صورت نہیں دیکھ پاتی، نہ نماز کے لیے، نہ جمعے کے لیے، نہ عیدین کے لیے۔ یہ کیسی محرومی ہے، کیسا اس طبقے کے ساتھ استحصال ہے، اس کا اپنے ساتھ کیسا استحصال ہے، کس نے اس کو اللہ کے گھر سے محروم رکھا، اللہ کے ذکر و بیان سے کس نے محروم رکھا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو ڈانٹ لگایا ہو، کیوں لے آتے ہیں بچے کو، شور و غل کرتے ہیں، نماز کی خوش و خضوع میں دخل اندازی ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوا، کبھی نہیں عورتوں کو محروم کر دیا گیا۔ مسجد نبوی 24 گھنٹہ آباد رہتی تھی، ذکر و اذکار ہو رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، قرآن مجید سمجھ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی جو میراث ہے نبی کی، اس میراث کی تقسیم ہو رہی ہے۔ ایک صحابی نکلے باہر، دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان سے کہا مسجد میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تمہیں سے جو لینا چاہے جا کے لے لے۔ وہ آئے پھر واپس چلے گئے، کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے اللہ کے گھر میں مسجد میں نبی کی میراث تقسیم، وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جو تم میں سے جا کے لینا چاہے لے لے۔ وہاں تو کچھ بھی نہیں، کہا وہاں تم نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بس وہ کچھ بحث و مباحثہ کر رہے تھے، کسی قرآن پہ اور دوسری چیزوں پہ، دین کی کسی بات پہ بات کر رہے تھے۔ کہا اللہ کے بندے وہی تو نبی کی میراث ہے، نبی نے درہم و دینار نہیں چھوڑے، کوئی جائیداد نہیں چھوڑی ہے، علم چھوڑا ہے، قرآن و حدیث کی امانت چھوڑی ہے، اور مسجد میں جو لوگ بیٹھ کر کے اس میں مباحثہ کرتے ہیں وہ نبی کی میراث ہے۔ جو حصہ بٹانا چاہے جا کر کے بیٹھے ان کے ساتھ، نہیں جانتا ہے تو سیکھے، اس کے پاس تو علم ہے تو سکھائے۔ سیکھنے سکھانے کا عمل مسجد میں جاری رہنی چاہیے، اور یہ منبر و محراب یہ قوم کی امانت ہے۔ پتہ نہیں کس کی سازش اس میں کام آئی کہ آج تک اکثر و بر صغیر کے بیشتر مساجد میں خطبے سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہفتہ واری جمعہ ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے تھا، ان کے لیے ایک چارجنگ کا اور ایک نئے سرے سے ان کے اندر جذبہ اور جوش بھرنے کا کام کیا کرتا تھا۔ ہفتے بھر جو کمیاں محسوس کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کی جو چیزیں ضروری سمجھتے تھے، اس ممبر سے ہفتے کے دن جب بڑی تعداد میں جمع ہوتے تھے ان کو بتا دیا کرتے تھے، یہ کمیاں ہیں، یہ کمیاں، ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ اب اس کو محروم کر دیا گیا۔ 300-400 سال پہلے لکھی ہوئی کوئی کتاب سے خطبہ پڑھ دیا، وہ بھی خطبہ مسنونہ نہیں، امتی کا لکھا ہوا خطبہ پڑھ دیا، اور جس مقصد کے لیے جو جمع ہوتے ہیں ہفتے میں واعظ و نصیحت کے لیے، اللہ اس رسول کی بات سننے کے لیے، اس سے بھی مردوں کو بھی محروم کر دیا گیا۔ عورتوں کو تو مسجد کے دروازے بند ہی کر دیے گئے، کروڑوں کی مسجد بنا لی، لیکن مسجد آدھی آبادی کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ مسجد کا کردار نہیں ہے۔ عورت تو عورت، مرد بھی محروم ہو گیا۔ عربی کے 5 منٹ خطبے پڑھ کر کے کیا سمجھے سامنے والا عربی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علاقہ جو مقصد تھا خطبے کا، سامنے والے کی زبان میں اس کو سمجھایا جائے۔ جس علاقے کی مسجد ہے، جس زبان کی مسجد ہے، اس زبان کا خطبہ ہو، سامنے والے سمجھے خطبہ مسنونہ کے بعد ان کی زبان میں ان کو سمجھایا جائے۔ اب وہ بھی اختیاری کر دیا گیا۔ اور بھی دیکھیے، اور بھی افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اب مسجد جو اللہ کا گھر تھا، اللہ کے بندوں کا اس پہ حق تھا، تمام آنے والوں کا اس پہ حق تھا، تمام عبادت کرنے والوں کا اس پہ حق تھا، اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسجد میں وہی لوگ آ سکتے ہیں جو مسجد والے جن کو پسند کریں گے۔
مسجد بنانے والوں کی پسند ہی کے لوگ آ سکتے ہیں. دروازوں پہ لکھ دیا گیا ہے فلاں مسلک کے فلاں منہج کے لوگ مسجد میں نہیں آ سکتے, داخلہ سخت ممنوع ہے. اور اگر وہ اندر چلے گئے, سنت کے حساب سے نماز پڑھ لی, تو بوال ہو جاتا ہے, واویلا مچا دیا جاتا ہے, مسجد ناپاک ہو جاتی ہے, ہنگامہ کر کے ان کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, زد و کوب کیا جاتا ہے اس شخص کو جس نے نبی کے طریقے نماز نبوی پڑھی ہے, جس نے اللہ کو اس گھر کو اب خود کو اللہ کا ایک بندہ ہونے کے ناطے اس میں جا کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھنے چاہیے, اس سے مسجد پوری دھلوائی جاتی ہے. یہی کردار رہ گیا. اتنی چھوٹی سی چیز میں ہم نے مسجد کو بند کر دیا, جس کا ایک عالمی معیار تھا, جس کا کردار عالمی تھا, اس کو ہم نے گلی محلے تک محدود کر دیا, مسئلہ کو منہج تک محدود کر دیا. یہ بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے میرے بھائیوں. مسجد کا کردار یہ ہے کہ مسجد سے جتنے لوگ جڑے ہیں, مسجد سب کے ایمان کی اور ان کے توحید کی ضمانت دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جو لوگ جمعے کو نہیں آتے یا نمازوں میں نہیں آتے, آگ لگانے کا حدیث سب نے سنی ہے, میرا دل کرتا ہے میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے متعین کروں اور جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں. جو لوگ مسجد میں جمعے پڑھنے کے لیے نہیں آتے یا مسجد میں اذان سن کر کے نہیں آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 24 گھنٹے میں 5 بار کامیابی کے لیے آواز دی جاتی ہے, حیا علی الفلاح, کہ آؤ کامیابی کی طرف آؤ. اب یہ کلمہ سن کر کے بھی آدمی اگر مسجد نہیں آ رہا ہے, کامیابی کی طرف نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب وہ ناکامی خرید رہا ہے, وہ جان بوجھ کے ناکامی خرید رہا ہے. اذان کی آواز سن کر مسجد کو نہ آنا, اس کے کردار کو بحال نہ کرنا. بڑی بڑی مسجدیں سجدے کو ترس رہی ہیں, ویران کی مسجدیں نماز کے لیے چند لوگ آتے ہیں. اس کا کردار صرف نماز تک کا, اور نماز میں لے دے کر کے بس چند لوگوں تک رہ گیا ہے. کہاں سے ہماری کامیابی ہوگی, کہاں سے ہماری فریادیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچیں گی, ان فریادوں میں اثر و تاثیر کہاں سے آئے گی؟ جب اللہ کے گھر سے ہم نے دوری بنا لی, اللہ سے دوری بنا لی, مساجد کے کردار کو محدود کر دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی جو سماج و معاشرے کی تشکیل کے لیے, سماج و معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کردار ہونا چاہیے تھا, ہم نے اس کو ختم ہی کر دیا. ہر فرد کی یہاں اس مسجد سے خبرگیری اور دیکھ ریکھ ہوتی ہے. مساجد میں ان تمام لوگوں کا دیکھا لیکھا جھکا ہونا چاہیے جو اس مسجد سے جڑے ہوئے. آگے چل کر کبھی ان کو کچھ کرانا ہو, مسجد کے چند لوگ جڑ کر کے اگر ان کو کچھ کاروبار کرانا چاہے یا کوئی مدد آئے تو ان تک پہنچانا چاہے, تو کم سے کم ہو تو انجانے لوگوں کو, اجنبی لوگوں کو مدد پہنچ رہی ہے, اور اپنے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں بس یہ ان پر جانکاری نہ ہو پانے کی وجہ سے, ان کے بارے میں جانکاری یہاں اکٹھا نہ ہو پانے کی وجہ سے مسجد کا یہ کردار ادھورا رہ جاتا ہے. جبکہ مسجد سے جڑے ہوئے وہ تمام لوگ جو مستحق ہے مدد کے, اگر یہ چیز ہو جائے, یہ ماشاءاللہ یہ چیز ہے کمیٹی کے اس میں غور و خوض میں ہے, وہ کام کسی وجہ سے شاید مؤخر کر دیا گیا ہے کہ رجسٹر تیار ہوگا. مسجد کے کردار میں سے ہے کہ مسجد سے جڑے ہوئے جتنے افراد ہیں سب کے بارے میں جانکاری ہو, کون اس میں مستحق ہے, کون پڑھا لکھا نہیں ہے, پڑھنا چاہتا ہے, اس کی مدد مسجد سے ہو, کون غریب ہے, کس کے ہاں فاقہ ہو رہے ہیں, کس کی بیٹی کی شادی کرنی ہے, کون بیوہ ہے, کون یتیم ہے, یہ ساری جانکاری یہاں ہو تو آسانی ہوگی, پیسہ جائز جگہ پہ مستحق لوگوں تک پہنچے گا. یہ مسجد اور اہل مسجد امام اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, تاکہ مسجد کے ذریعے سے جو چیزیں پہنچنے چاہیے تو پہنچے. علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے. علم مسجد میں جو سیکھا جاتا ہے, قرآن و حدیث کا علم, دین کا علم, اس کی کوئی عمر نہیں ہے. لوگ شرماتے ہیں. صحابہ کرام میں بہت سارے لوگ تھے جو زیادہ تر لوگ 50 سال کی عمر کے تھے, 50 سال سے اوپر کے تھے, عمر کے تھے, اس میں سے بوڑھے بھی تھے, سیکھتے تھے, کوئی شرط نہیں محسوس ہوتی تھی. ہم نے اب تعلیم سیکھنے کا صرف محدود کہتے کہ صرف وہ بچپن ہی میں سیکھا جا سکتا ہے, اس کے بعد نہیں سیکھے تو شرماتے ہیں, اب عمر نہیں, عمر نکل گئی. یہ غلط سوچ ہے. جب جاگے تبھی سویرا. مسجدوں میں انتظام ہے, اور اگر نہیں ہے تو بڑے لوگ, جوان لوگ اگر تیار ہوں گے دین سیکھنے کے لیے تو انتظام کیا جائے گا. بڑے عمر کے لوگ ہیں. آپ ہم میں سے جو لوگ حج کرنے گئے ہیں یا عرب ممالک میں, تو دیکھیں گے وہ نظام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, کسی نہ کسی حد تک پوری طور پہ تو نہیں, لیکن کسی نہ کسی حد تک باقی ہے. حلقے صغار کے نام پہ, حلقے کبار کے نام پہ, حلقے شباب کے نام پہ ہر مسجد میں حلقہ قائم ہوتا ہے. بچوں کے الگ دروس ہوتے ہیں, جوانوں کے الگ ہوتے ہیں, بوڑھوں کے الگ ہوتے ہیں, عورتوں کے الگ ہوتے ہیں, ہفتہ واری بھی ہوتے ہیں, ان کی معلومات الگ ہوتی ہے. ساری چیزیں آج بھی قائم ہیں. تو میرے بھائیوں, مسجد کا اور مسجد یہ ایسی چیز ہے, یہ دارالامن ہے, جس طرح سے وہ دارالامن ہے مسجد حرام. یہ مسجد کا یہ ٹکڑا بھی ایک محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کرتا ہے اپنے تمام آنے والوں کے لیے. دیکھنے والوں کو تو چھوڑیے, اسلام کی تعلیمات کو قربان جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھنے کا حکم دیا اس شریعت نے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے.
اللہ کے رسول نے کہا کچا لہسن اور کچا پیاز مت کھا کر کے آؤ، اس لیے کہ جن جن چیزوں سے تم انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے فرشتوں کو ہم دیکھتے نہیں، لیکن ان کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، مت کھا کر کے آؤ۔ ایک جائز چیز، ایک حلال کھانا جو عام طور پہ حلال ہے ہمارے لیے، لیکن ہم مسجد کھا کر کے نہیں آ سکتے ہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، پڑھنے والے نمازی کو تکلیف ہوگی۔ شروع میں جمعہ کا غسل فرض کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب اتنی خوشحالی نہیں تھی، آسائش اور آسودگی نہیں تھی، کام کر کے آتے تھے کھیتوں سے باغوں سے، پسینے ہوتے تھے، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کہا دیا گیا تھا کہ تم میں سے کوئی بنا غسل کے جمعہ پڑھنے نہ آئے۔ آج بھی اگر کسی کے ساتھ یہ کیفیت ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، اس کے پسینے سے بو آتی ہے، تو وہ نہا کر کے آئے۔ افضلیت باقی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے واجب ہے جن کے بدن سے بدبو آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نہ آئے، ہمارے مسجدوں سے دور رکھ رہے ہیں۔ ان میں تمام چیزیں آ گئی۔ حیرت ہوتی ہے، لوگ بیڑی سگریٹ گٹکھا کر تمباکو کھا کر کے صرف کلا کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو پیاز اور لہسن سے بھی زیادہ بدبو اس میں ہوتی ہے۔ حرام ہے وہ چیز، جن لوگوں نے مکروہ قرار دے رکھا ہے وہ غلط ہے، وہ بڑھاوا دینا ہے۔ گٹکھا ہے، یہ تمباکو ہے، یہ سگریٹ ہے، یہ بیڑی ہے، یہ سب حرام ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ یہ جو چیز آپ کو ہلاکت تک بولا تم کو بیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ سب پہ لکھا ہوتا ہے کینسر کا سبب بن سکتا ہے، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈال لیں، اپنے وہ خودکشی کی طرف مترادف ہے، وہ حرام ہے، فضول خرچی اس میں ہے۔ اس کے بعد کون کہتا ہے نشہ نہیں ہے؟ پہلی بار کوئی تمباکو کھا کر دکھائے، پہلے جیسی حالت میں نہیں بات رہے گا وہ۔ اب کوئی عادی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ یورپ میں تو آفسوں میں بھی ڈیلی شراب کے لوگ بیٹھتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، ہوش و حواس میں بھی باقی رہتے ہیں، تو کیا اس کا مطلب ان کے لیے شراب کو حلال کر دیا جائے کہ ان کو ہوش و حواس میں رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اس میں ہے تھوڑا بہت نشہ، یہ اور بات ہے، اس پیمانے کا نہیں ہے، لیکن یہ چیز حرام ہے، اس میں بدبو ہے کھانے والے کے لیے۔ بات کر کے دیکھیں، جو برابر گولی پیتا ہے اس سے بات کر کے دیکھیں، سامنے بیٹھا رہے کہ مجھ سے بدبو آئے گی، ایسے لوگ نماز پڑھنے بھی چلے آتے ہیں۔ پیاز اور لہسن جب کھا کے منع کر دیا گیا تو یہ چیزیں بھی کھا کر کے نہیں آنی چاہیے۔ ذاتی جھگڑے کو مسجد تک کھینچ لایا گیا، جب یہ چیز ہونی چاہیے تھی کہ جب مسجد کے دروازے سے اندر آئے، جوتے اتارنے کے ساتھ ساتھ اپنی انا، اپنا کبر، اپنا جاہ و جلال، اپنا بڑپن، اپنی سیاست، اپنا علم، اپنا مرتبہ، اپنی شہرت، اپنی حشمت، سب کچھ وہیں اتار کے آنے چاہیے۔ یہاں ہے تو میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، آقا اور غلام سب برابر ہے، گورے کالے سب برابر ہے، امیر و غریب سب برابر ہے، یہاں پہ سب یہاں پہ ایک اللہ کے ایک بندے ہیں، ایک جیسا ان کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ ذاتی جھگڑوں کو کسی نہ کسی بہانے تک مسجد تک لے آنا اور ہنگامہ کرنا، یہ مسجد کی شان میں گستاخی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کا جو کردار ہے، جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، وہ مطلب حل نہیں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھر میں بھی آ کر کے اللہ کے حساب سے نہ رہے، اپنے ذاتی جھگڑے اور اپنی سیاست دو دھڑوں میں جماعت بڑھ جائے، دو دھڑوں میں لوگ بڑھ جائے، دو حصوں میں بڑھ جائے، امام کسی کی پکشپات کی طرفداری کرنے لگے، یہ چیز مسجد کے لیے مہلک ہے، تباہ کن ہے۔ اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد یا جلدی سنت پڑھ لیتے ہیں یا پھر نہیں پڑھتے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم بھی انجانے میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم لوگ باتیں نہ کریں، الگ جا کے بات کریں، چاہے ہم دین ہی پہ بات کر رہے ہیں، قرآن و حدیث ہی کی بات کریں، کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سعد بن یزید کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹینکر میں بیٹھا ہوا تھا، پھر مجھے ایک ٹینکر آ کے لگے، میں نے دیکھا کہتے عمر تو مجھے اشارے سے بلایا، ٹینکر پھینک کے مارا، پھر مجھے بلایا، میں گیا تو کہا کہ ان دونوں کو بلا کے لاؤ۔ میں ان دونوں کو بلا کے لاؤ، ان سے پوچھا کیا نام ہے، کہاں کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں طائف سے ہوں۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں پٹائی کرتا تمہاری۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، نبی کی مسجد میں بیٹھے ہو، شور مچا رہے ہو، زور سے آواز بلند کر رہے ہو، اس وقت جبکہ کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا تھا، اور جب نماز پڑھ رہے ہو لوگ تو اور زیادہ اس کا احترام ضروری ہے، اور زیادہ کہ کوئی ہماری وجہ سے کوئی سنت پڑھنے والا، کوئی ذکر و اذکار کرنے والا، کوئی اللہ سے سرگوشی کرنے والا ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے سنتوں کو گھر پڑھنا افضل ہے، مسجد کا کردار ہے کہ اس کے سارے حصے کو یہی نہ ادا کر دیا جائے، کچھ حصوں کو لے جا کے گھر پہ ادا کیا جائے نماز کو، تاکہ گھر بھی آباد رہے۔ سنت اللہ کے رسول زیادہ تر پہلے کی سنت یا بعد کی سنت تو گھر پہ پڑھتے تھے، آنے جانے کا ثواب ملتا تھا، گھر سے اگر وضو بنا کے آ رہے سنت پڑھ کے آ رہے جا کے پڑھے، واپسی کا ثواب، آنے کا ثواب، ہر قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں، ایک قدم سے درجات بلند ہو رہے ہیں، دوسرے قدم سے اس کے گناہ مٹ رہے ہیں۔
یہاں جو ریاکاری کا شائبہ ہماری نمازوں میں آ جاتا ہے سنت پڑھتے پڑھتے، وہ نہیں، وہ جا کر کے گھر پہ آصف کے اثرات، اگر اللہ کے وہاں ذکر و اذکار ہو رہا، آصف کے اثرات کم ہوں گے، ریاکاری سے بچیں گے، واپسی کا ثواب ملے گا، ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے نقل کریں گے تو وہ بھی آ کر کے اٹھا بیٹھے ہمارے بغل میں کریں گے، ایک دینی ماحول، ایک اللہ کی عبادت کا ماحول گھر میں ہوگا۔ یہ مسجد کا کردار ہے، مسجد کے حقوق میں سے ہے کہ اس کا کچھ حصہ گھر میں جا کر کے ادا کیا جائے، اور یہاں پڑھنے جائز ہے، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو شور و ہنگامہ کر کے، باتیں زور زور سے کر کے، چاہے دینی ہی باتیں کرے، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو بعد میں کرے یا پھر ہٹ کر کے وہاں سے کرے، یہ چیز بہت ہے ہماری مسجد میں، یہ چیز بہت ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، تو اس کا خیال رکھیں میرے بھائیوں۔ مساجد یہ مرکز ہے، یہ نبض ہے، یہ معاشرے کا دل کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ سلامت، تو جس طرح دل کی مثال دی گئی ہے، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، دل کی مثال ہے، یہ معاشرے کا دل ہے، اگر اس میں خرابی آ گئی تو معاشرے میں خرابی آ جائے گی۔ جب تک اس کی دھڑکن، اس کی رفتار اعتدال پہ قائم ہے، جب تک معاشرے میں اعتدال قائم رہے گا۔ اگر اس کے ہاں بگاڑ آ گئی تو پورا جسم بگاڑ کا شکار ہو جائے گا، پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جائے گا۔ اور یہ چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، جو لوگ مسجدوں سے دور ہیں، جو لوگ جن کے بچے مسجدوں سے دور ہیں، دیکھ لیجئے ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، ان کی حالت کیا ہے، ان کی تربیت کیسی ہو رہی ہے۔ تربیت ہو، تعلیم ہو، عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، ہر طرح کی سرگرمیاں اگر ہم نے مسجد سے نہ جوڑی، اللہ اس کے رسول، اللہ کے گھر سے نہ جوڑی، اللہ اس کے رسول کے حساب سے اگر ہم نے زندگی نہ گزاری تو ہماری زندگی میں خیر نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نظر میں ہم کافر ہیں، ہم مشرک ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ پچھلی بار بھی حدیث آپ نے سنی کہ جو مسجد جاتا ہے اسی کو مومن کہو، اور نماز جو مسجد میں پڑھنے آتے ہیں یہی ہے جو کفر، شرک اور ایمان کے درمیان تمیز کرتی ہے۔ جو مسجد میں نہیں آتے ان کے دل میں اللہ مہر لگا دیتا ہے، جو مسجد میں نہیں آتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے گھروں میں آگ لگا دیں گے، عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو آگ لگا بھی دیتا۔ تو میرے بھائیوں، مسجد کے جو کردار ہے، الحمدللہ آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ہمارے ہاں عورتوں کو بالکل پورا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ وہی ہے، یہ جو تعمیری کام شروع ہوا ہے انہی کے لیے بھی کوئی کمی نہ ہونے پائے، ان کی تنگی کو دیکھتے ہوئے کام شروع ہوا ہے۔ جتنا بجٹ آپ کے سامنے بتایا گیا تو اس سے زیادہ کا بجٹ آیا ہے، اسٹیمیٹ جو آیا ہے، اس لیے آپ دل کھول کے اس میں ساتھ دیں اللہ کے گھر کی آبادی میں، اور سماج کی اس دبی کچلی اور اس طبقے کے لیے جس کے دروازے تمام مسجدوں میں بند ہیں، بڑی بڑی مسجدوں میں جو کروڑوں کی بنا کر کے اس صنف نازو کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، اگر اس مسجد کے دروازے اس کے لیے کھلے دن سیکھنے کے لیے، تو اس کے آباد رکھنے کے لیے اور ان کے لیے بہترین ماحول فراہم کرنے کے لیے اگر کوشش ہو رہی ہے تو سماج کے تمام سنجیدہ اور ذمہ دار افراد کی ذمہ داری ہے کہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے مشوروں سے، اپنے پیسے سے، جس طرح سے بھی وہ قوم کا، سماج کا، مسجد کا فائدہ کر سکتے ہیں کریں۔ ان کی یہ کوشش اور ان کی یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اللہ کے گھر کو جو لوگ آباد رکھتے ہیں اللہ ان کو آباد رکھتا ہے، اور اللہ سے دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تیرے گھر کو جو لوگ آباد کرنے کی کوشش کرے تو انہیں آباد رکھ، جو تیرے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرے، جو تیرے گھر کو بے آباد کرنے کی کوشش کرے تو انہیں ویران کر دے۔ اللہ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہ اسمہ وسعى فی خرابها، اللہ کی نظر میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روک دے۔ کوئی ضروری نہیں کہ زبان سے آپ کہہ کے روکے، اگر ہماری حرکتیں، آپ کی حرکتیں بیوقوفانہ عمل، اگر ہماری اس عمل سے، ہماری حرکت کی وجہ سے اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آنے سے روک دیتا ہے اپنے آپ کو، یا پھر اس کو کراہت محسوس ہونے لگتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر کوئی مسجد، ومن اظلم، ہم ظالم ہیں اللہ کی نظر میں، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے، وسعى فی خرابها، اور اس کے ویرانے کی کوشش کرے۔ ہمارا کوئی بھی عمل اگر مسجد کے ویرانے میں، مسجد کو بے آباد کرنے میں معاون ہوتا ہے یا مسجد کو نقصان پہنچانے میں معاون ہوتا ہے تو ہم اللہ کی نظر میں سب سے بڑے ظالم ٹھہرائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالموں کو فہرست سے بچا، ظلم کرنے سے بچا، مسجد کے ہر ممکن تعاون کرنے کی اور اس کو آباد رکھنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔